بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کوئی غم ہے، کوئی تکلیف مصیبت ہے، وہ سب دور فرما دے، آمین۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بھی انسان صدق دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے خود اس آیات کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ آیات پڑھے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو محترم سامعین کرام، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان دو آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کرے اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے ابھی دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جائیں۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا۔ تو جبرائیل امین اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے، آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ جب آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا۔ یہ قرآن کی 2 آیات تھیں، اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے، اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ تو محترم سامعین کرام، ان آیات کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، ان کو معمولی مت سمجھنا۔ یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کے اندر اتنا راز ہے، اس کے اندر گم سم ہو جائیں دنیا، خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہیں جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، وہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ایک مرتبہ سماعت فرما لیجئے۔ ویسے تو ہمارے بہت سے بھائی بہنوں نے
قرآن پاک کی بہت سی صورتیں حفظ کی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی یہ آیات بھی حفظ کی ہوئی ہیں۔ تو آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں اور سنا بھی دیتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات سونے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی قسم، رحمت کا یہ سمندر ہے اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے ان 2 آیات کی کیا اہمیت ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے تو یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے تھے، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیاتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم خواتین و حضرات، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، عمل کریں یا نہ بھی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہوگا۔ اس لیے محترم سامعین، آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔
جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کومنٹ میں لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔